یار کبھی سوچا ہے کہ ہمارے زندگی میں کئی مسئلے قسمت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے اپنی چند چھوٹی مگر خطرناک عادتوں کی وجہ سے ہے۔ کبھی انا رشتے توڑ دیتی ہے، کبھی دکھاوا جیب خالی کر دیتا ہے، کبھی جھوٹ اعتماد ختم کر دیتا ہے اور کبھی وقت کا ضیاع ہمیں ناکام بنا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 4 عادتوں کی جڑ تک جائیں گے، کیوں بنتی ہے، ہمیں کیسے نقصان دیتے اور ہم ان سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ آخر تک ساتھ رہیے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے دل کی بات کرنے والا ہوں، کوئی تیوری نہیں۔ وہ چیزیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، شاید خود بھی کرتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اگر آپ واقعی خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ پہلی بری عادت انا، ایگو جسے ہم کہتے ہیں۔ انا وہ آواز ہے جو دل کے اندر سے کہتی ہے میں کیوں مان جاؤں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں جھکوں، لوگ کیا کہیں گے۔ انا ہمیں وقتی طور پر مضبوط اور اونچا محسوس کراتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں تنہا، سخت اور ٹوٹا ہوا انسان بنا دیتی ہے۔ گھر میں جھگڑا ہو جائے تو انا کہتی ہے خاموش رہو، پہلے او آئے۔ دوست سے غلط فہمی ہو تو انا کہتی ہے میں آگے بڑھوں گا تو میری بےزتی ہوگی۔ شوہر بیوی کے جھگڑے میں انا کہتی ہے میں کیوں نرم لہجہ رکھوں۔ نتیجہ یہ کہ سالوں کے رشتے باتوں میں نہیں انا میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ انا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آنے دیتی۔ انسان کہتا رہتا ہے مسئلہ سب میں ہے، میرے اندر نہیں۔ جب انسان اپنی غلطی ماننے کے قابل ہی نہیں رہے تو وہ سیکھے گا کہاں سے، بدلے گا کیسے، آگے بڑھے گا کیسے۔ اب اس کا چھوٹا سا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جب بھی جھگڑا ہو یا اختلاف ہو یا کوئی آرگومنٹس ہو، ایک لمحے کے لیے خود سے پوچھئے یہ جو میں بول رہا ہوں کیا یہ صرف میری انا بول رہی ہے یا واقعی میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر دل کہے کہ میں تھوڑا نرم ہو سکتا ہوں تو ہو جائیے۔ ایک سوری بول دینا، ایک فون کر کے حال پوچھ لینا، کسی کا دل رکھ لینا، یہ کمزوری نہیں، یہ اندر کی طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں پائی جاتی اور یہ انسان کو سٹرانگ بنا دیتی ہے۔ دوسری بری عادت دکھاوا، شو آف۔ آج کے دور میں ہم میں سے اکثر لوگ نظر آنے کی چکر میں بک جاتے ہیں۔ کپڑے برانڈ کے، موبائل برانڈ کے، آئی فون، اس میں بالکل 3 کیمرے فرنٹ پہ نظر آنا چاہیے، گاڑی اونچی ہونی چاہیے، تصویریں فینسی ہونی چاہیے، چاہے اندر جیسے بھی ہو، ذہن میں ٹینشن ہو، دل میں خلا ہو، بس دنیا کو ایک پرفیکٹ امیج دکھانا ہے کہ میں تو پرفیکٹ ہوں اور مجھ میں کوئی کمزوری نہیں۔ سوشل میڈیا نے اس عادت کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ کھانا بھی اس لیے اچھا نہیں ہونا کہ ہم نے لطف اٹھانا ہے یا نیوٹرنس گین کرنی ہے، بلکہ اس لیے کہ تصویر اچھی آئی۔ صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، عبادت، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا دیکھیں گے۔ دکھاوے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان اپنی اصل ذات کو دے دیتا ہے۔ وہ اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنی ضرورت، اپنے پرائورٹی کو چھوڑ کر صرف لوگوں کے رسپانس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے، لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے۔ ہر چیز میں ایک کمپیریزن ہوتی ہے کہ پلا کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ پھر حسد، احساس کمتری، فیک لائف سٹائل، قرض، جھوٹ، سب یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ ہر چیز لینے سے پہلے اپنے دل سے پوچھئے یہ چیز واقعی میری ضرورت ہے یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ اور کوئی نیکی، کوئی مشکل، کوئی عبادت، کوئی صدقہ، کوشش کرے کچھ کام صرف اللہ اور اپنے درمیان رکھیے۔ جو چیز لوگوں کی نظر سے چھپی ہو اکثر وہی چیز اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، زیادہ ویلیبل ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ جب بھی کوئی عبادت کرے یا صدقہ کرے یا خیرات کرے تو اس کا شو آف نہیں کرنا چاہیے، چاہے فیس بک پہ ہو یا لوگوں کو بتانا ہو۔ تیسری بری عادت جھوٹ، لائے، جسے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض لوگ سچ بول کر خود عجیب محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹا جھوٹ ہو،
آ رہا ہو راستے میں ہو والا، یا بڑا جھوٹ ہو کاروبار، رشتہ دار، رشتے کی بات، یا سی وی پر لکھا ہو، ہر طرف جھوٹ کی نہیں تہ چڑھی ہوئی ہے، ہر طرف جھوٹ کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ جھوٹ کا سب سے پہلا قتل اعتماد ہوتا ہے۔ جب ایک بار کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے ہر لفظ پر شک ہونے لگتا ہے۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، والدین بچوں سے، دوست ایک دوسرے سے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو رشتے صرف ناکام رہ جاتے ہیں اور پھر دل سے نہیں بنتے۔ کاروبار میں جھوٹ تھوڑا سا فائدہ تو دے دیتا ہے لیکن لمبے عرصے میں نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے بندے سے چیزیں تو ایک بار خرید لیتے ہیں لیکن جب حقیقت سامنے آتے ہیں وہی لوگ پھر اس کا نام سن کر بھی ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، بے سکونی بڑھ جاتی ہے اور انسان ہر وقت ڈر میں جیتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤ۔ جھوٹ بولنے والا انسان ایک وقت میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، کب کیا کہا تھا، وہ اپنی ہی باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ یہ زندگی نہیں، ایک عذاب، ایک اندرونی عذاب بن جاتی ہے۔ چوتھی بری عادت وقت کا ضیاع، ویسٹیج آف ٹائم۔ وقت وہ واحد چیز ہے جو ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سستی ہم اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ گھنٹوں موبائل پر سکرولنگ، فالتو ویڈیوز، گیمز، گپ شپ، بیٹھک، چائے پر چائے، سگریٹ کے وقفے، اور پھر دن کے آخر میں کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وقت کا ضیاع دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی پوری زندگی اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال میں ٹلتی رہتی ہے اور یہ کہتا ہے کل سے میں پڑھوں گا، اگلے مہینے سے جم شروع کروں گا، انشاءاللہ اللہ اس سال کے بعد کوئی کورس کروں گا، اور پھر سالوں بعد دیکھتا ہے کہ عمر تو گزر گئی، کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے، بس سیکھنے کا وقت نکل جا چکا ہے اور جسم ساتھ نہیں دیتا، پھر تھکاوٹ ہی تھکاوٹ۔ آپ ایسا کریں کہ روز 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 یا 3 یا 1 گھنٹہ خود کو دے دے۔ کوئی سکل، کوئی کورس، کوئی کتاب، کوئی پلان، کوئی اضافی کام جو آپ کو آج سے بہتر انسان بنائے۔ موبائل اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے سوچئے میں کیا دیکھنے والا ہوں اور یہ مجھے کیا دے گا۔ ہر ان محفل، فضول بیٹھک، بے مقصد آؤٹنگ سے پہلے خود سے پوچھئے کیا یہ میرے کل کو بہتر بنا رہی ہے یا صرف آج کا وقت کھا رہی ہے۔ جب آپ اپنے وقت کی حفاظت شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی آمدنی، آپ کی سیلف ریسپیکٹ خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے بہتر ہو، آپ کی شخصیت مضبوط ہو، آپ کا رزق پاک ہو اور آپ کا وقت قیمتی ہو تو آج سے چھوٹی شروعات کریں۔ انا کی جگہ عاجزی اختیار کریں، دکھاوے کی جگہ سادگی اختیار کریں، جھوٹ کی جگہ سچ کو اختیار کریں، اور وقت کی ضیاع کی جگہ مقصد والا وقت گزار لے۔ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے آج سے ایک قدم بھی اٹھا لیا تو یقین کریں آنے والے سالوں میں آپ خود کو پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ کتنے بدل چکے ہیں۔